بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو انٹر کے طلباء کے لیے ہے اور اردو میں ایک سوال آتا ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں، اور اقتباس دیا جاتا ہے۔ میں نے اس اقتباس کو ذرا اس انداز سے لکھا ہے کہ خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق، تو یہ چلتا ہے عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ اسوہ حسنہ سبق ہے، اس کی ابتدائی سطور ہیں۔ اب تشریح کے لیے کہ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ تشریح الفاظ کو آپ بدلیں گے، زیادہ الفاظ استعمال کریں گے تبھی ہوگی۔ جیسے میں نے یہاں پر جو خدا کے سامنے لکھ دیا، اللہ تعالیٰ جو تمام تر قدرتوں کا مالک ہے اور جس کی محبت کا حصول ہمیشہ سے انسان کا مطمع نظر رہا ہے، یہ صرف خدا کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور جب کی لکھا ہم نے، چونکہ لفظوں کا اضافہ کرنا اور وضاحت بھی کرنی ہے، تو ہم نے اس رب کی اضافہ کر دیا لفظوں کا۔ اب محبت لکھا ہے تو ہم نے شفقت اور لطف و عنایات لکھ دیا ہے، اور کا اہل کے سامنے کے لائق اور قابل بننے، مطلب یہ کہ ہر لفظ کے سامنے وضاحتیں کر دی گئی ہیں۔ دوبارہ کہوں گا کہ آپ کے الفاظ بدلے جا سکتے ہیں، آپ اور الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ اس طرح سے وضاحت نہیں کریں گے تب تک آپ کی تشریح اچھی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آپ ایک بار اس بات کو سمجھ جائیں گے تو آپ کوئی بھی پیراگراف آ جائے، آپ آسانی کے ساتھ پھیلا کر اس بات کو کر سکتے ہیں۔ اور مقصد بھی یہی ہے بات آپ کو سمجھانے کا کہ آپ وضاحت کے ساتھ، پھیلاؤ کے ساتھ اس خیال کو پیش کر دیں۔ تو میں پڑھتا ہوں اب اس تشریح کو، اور ساتھ ساتھ الفاظ بھی کوشش کرتا ہوں جو جن کے سامنے لکھے گئے الفاظ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے آپ بھی اپنی تشریح کو پھیلا سکتے ہیں، زیادہ الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو تمام قدرتوں کا مالک ہے اور جس کی محبت کا حصول ہمیشہ سے انسان کا مطمع نظر رہا ہے، اس رب کی شفقت اور لطف و عنایات کے لائق اور قابل بننے، نیز اس رحیم آقا کی نوازشوں اور مہربانیوں سے فیض اٹھانے کے لیے دنیا بھر کے سبھی مذاہب میں سے ہر ایک مذہب نے یکساں طریقہ بتایا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اس مذہب کے مذہبی قوانین، عبادات، اخلاقیات اور دیگر رسوم و رواج کی بنیاد رکھنے والے پیغمبر نے جو بہت اچھی، دلکش، مفید ہدایات اور تعلیمات جاری کی ہیں، ان کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا جائے۔ لیکن سچے اور قیامت تک کے لیے رہنما دین اسلام نے دیگر مذاہب کے برعکس زیادہ متاثر کن اور بہترین طریقہ کار اور ضوابط اختیار کیے ہیں۔ اس مبنی بر حقائق مذہب نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کے ایک ایک پہلو کی تصویر کشی احادیث اور سیرت کی کتب میں محفوظ کر کے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں اور انسانوں کے سامنے بطور نمونہ رکھ دی ہے۔ تو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لفظوں کی وضاحت کے لیے ذرا زیادہ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ آپ بھی اس ٹیکنیک کو سمجھنے کی کوشش کریں اور بہتر انداز سے آپ تشریح کریں تاکہ آپ کو اچھے نمبر مل سکیں۔ پھر اس سے پہلے یا اس کے ساتھ جو دوسرا اس کا حصہ ہوتا ہے وہ حوالہ متن ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے سبق کا عنوان لکھنا ہوتا ہے، مصنف کا نام، آپ کو یہاں سے ایک ایک نمبر ملتا ہے صحیح لکھنے کی وجہ سے۔ پھر سیاق آپ لکھیں گے، اور سیاق کیا ہوتا ہے؟ جو اس پیراگراف سے اوپر کی باتیں ہیں۔ تو چونکہ یہ پہلے حصے سے لیا گیا اور یہ ہم کو بتانا پڑے گا کہ یہ اسوہ حسنہ کی ابتدائی سطور ہیں،
اور یہیں سے سبق کا آغاز ہوتا ہے بچوں، یہی اس کا سیاق ہے۔ سباق میں آپ مختصراً وہ تمام باتیں جو سبق میں آتی ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور ان کو یہاں پر ہم سباق کی ذیل میں لائیں گے۔ تو اس حصے کے آپ کو 2 نمبر ملیں گے، سیاق و سباق کہ آپ کو 3 نمبر، مطلب 1.5 نمبر آپ کو سیاق کا اور 1.5 سباق کا ملے گا، اور اصل حصہ جو 10 نمبر کا ہے وہ ہے تشریح کا۔ اکثر بچے تشریح کے حصے میں ہی کم نمبر لیتے ہیں، اور اپنی تفہیم میں کمی کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کے باعث کہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح سے بات کو پھیلا کے کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک تکنیک ہے، ایک فن ہے کہ کیسے بات کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ آپ بھی کوشش ضرور کیجئے گا اس طریقے سے تشریح کرنے کی۔ ظاہر ہے کہ جو میں نے اس کو اس طرح سے لکھا ہے صرف اپنی آسانی کے لیے لکھا ہے اور آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے۔ پیپر میں آپ لوگ بالکل سیدھے انداز سے تشریح لکھیں گے، ایسے چلتے جائیں گے، اور وہ جو اصل الفاظ ہیں ان کو نہ بھی لکھیں، لیکن جو آپ کی تشریح ہے وہ واضح کرتی جائے گی کہ آپ اسی پیراگراف کی تشریح کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر آصف حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔